بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ الغزالي في صباه طرفا من الفقه ببلده علی احمد بن محمد الرازقانی. لفظی ترجمہ دیکھیے. امام غزالی پڑھے فی صباہ اپنے بچپن میں. الصبا کی معنی بچپن، اور اس میں ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے. طرفاً ایک طرف، امام غزالی اپنے بچپن میں ایک طرف پڑھے من الفقہ فقہ سے ببلدہ اپنے شہر میں. کس سے پڑھے؟ علی احمد بن محمد الرازقانی سے. ٹھیک ہے. اب پھر یہاں سے لفظی ترجمہ دیکھیے. ثم سافر الی جرجان، پھر انہوں نے جرجان کا سفر کیا. الی الامام ابی نصر الاسماعیلی، امام ابو نصر اسماعیلی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن آپ کو ترجمہ اس طرح سے کرنا ہے. امام غزالی اپنے بچپن میں ہی جہاں ایک طرف اپنے شہر میں علی احمد بن محمد الرازقانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، وہیں دوسری طرف انہوں نے امام ابو نصر اسماعیلی سے حصول تعلیم کے لیے جرجان کا سفر کیا. یہ ترجمہ آپ کریں گے. وعلق عنہ التعلیقۃ، علق یعلق تعلیقا کے معنی نوٹ سے تیار کرنا، اور انہوں نے وہاں ان سے نوٹ سے تیار کیا، یعنی وہ جو پڑھاتے تھے وہ ان کو لکھ لیتے تھے اپنی کاپی میں. ثم رجع الی طوس، پھر وہ وہاں سے شہر طوس لوٹے. قال الغزالی، امام غزالی کہتے ہیں کہ قطعت علینا الطریق، دیکھیے قطع یقطع قطع کاٹنا، اسی سے فعل مجہول ہے. قطعت علینا الطریق کے معنی ہمارے ساتھ راستے میں رہزنی ہوئی، یعنی ہم پر ڈاکہ ڈالا گیا. وَأَخَذَ الْعَيَّارُونَ، عیارون جمع عیارون کے معنی لوٹیرا. اخذ اخوذ اخذن کے معنی لینا، اور لوٹیروں نے بدماشوں نے لے لیا. کیا لے لیا؟ جمیع وہ تمام چیزیں، ما معی جو میرے ساتھ تھی. ہمارے ساتھ راستے میں رہزنی ہوئی، یا یہ کہ ہم پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور بدماشوں نے لوٹیروں نے میرے ساتھ تمام چیزیں، میرے پاس سے تمام چیزیں لے لی. وہ مضوا، اور وہ لوگ گزر گئے، یعنی میرے ساتھ سے میرے پاس جو ساز و سامان تھا وہ سب لے کر کے وہ لوگ آگے نکل گئے. وہ مضوا اصل اس کا ہے وہ مضیو، ماضی یمضی سے ہے، اور یہ فعل ماضی جامع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب تعلیل اس کی کس طرح سے ہوئی وہ سمجھ لیجئے. اصل میں تھا مضیو، یا ماقبل مفتوح تو الف سے بدل گیا. اس صورت میں یہاں پر اجتماع ساکنین ہو گیا، الف اور واو، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیے تو ہو گیا مضوا. فتبعتهم، تبع یتبع تبان کے معنی پیچھا کرنا. فتبعتهم تو میں نے ان کا پیچھا کیا. تو فالتفت الی، الی نہیں پڑھیں گے، الی میری طرف. مقدمہم، مقدم ان کے معنی سردار سرغنا، ہم کے ضمیر لوٹ رہے عیارون یعنی بدماشوں کی طرف. تو میری طرف ان کا سرغنا، ان کا سردار متوجہ ہوا. التفت یلتفت التفاتا کے معنی متوجہ ہونا. وقال، اور انہوں نے کہا ارجع ویحک، یعنی تم لوٹ جاؤ تیرا ناس ہو. وَإِلَّا هَلَكْتَ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. فَقُلْتُ لَهُ، تو میں نے ان سے کہا أَسْأَلُكَ بِالَّذِي تَرْجُو السَّلَامَةَ. سأل یسأل سوالن کو سوال کرنا، اسألوک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن یہاں ترجمہ کر لیں گے
میں آپ کو اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ترجو سلامت، جس سے آپ سلامتی کی امید کرتے ہیں۔ رجا یرجو، رجعن کے معنی امید کرنا، ترجو سلامت منہ، جس سے آپ سلامتی کی امید کرتے ہیں۔ ان ترد علیہ تعلیقتی، کہ آپ میرا نوٹس مجھے لوٹا دیں۔ رد یردو، ردن کے معنی لوٹانا، اسی سے ان ترد، یہ مضاف ہے، اصل میں تھا ترددو۔ آپ پڑھ چکے کہ جب قریب المخارج یا ہم جنس یا ہم مخرج دو حرف ایک جگہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو ہو گیا ان تردا۔ تعلیقتن کے معنی آپ کو بتا چکے ہیں، نوٹ، آپ مجھے میرا نوٹ لوٹا دیجئے۔ فقط، صرف اتنا ہی سوال ہے اور کچھ نہیں۔ فما ہی بشیء تنتفعون به، امام غزالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہ وہ کون ایسی چیز ہے کہ جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، ان کو یہ ایسا مال و زر یا دولت تو ہے نہیں کہ تم جس سے فائدہ اٹھاؤ گے، وہ تو ایک نوٹ ہے جو میرے کام کی چیز ہے۔ فما ہی بشیء، وہ کون ایسی چیز ہے تنتفعون به، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، جو جس سے تم نفع اٹھاؤ گے۔ فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ وما ہی تعلیقتک، کہ تمہاری تعلیق، تمہارا نوٹ سے کیا ہے، وہ کون چیز ہے؟ فقلت، میں نے کہا، کتب فی تلک المخلات، المخلات کے معنی بستہ، چند ایسے نوٹس ہیں، کتاب جمع کتب کے معنی ہے نوٹس کر لیجئے، چند ایسے نوٹس ہیں یا یہ کہ کتابچے ہیں جو اس بستہ میں ہے۔ حاضرت لسماعیہا، جس کو سننے کے لیے، وکتابتہا، اور جس کو لکھنے کے لیے، ومعرفت علمہا، اور جن کے علم کو جاننے کے لیے میں نے ہجرت کی۔ فضحک، تو جب انہوں نے میری باتوں کو سنا تو ہنس پڑا۔ فضحک، وہ ہنسنے لگا۔ ضحک یضحک ضحکن کے معنی ہنسنا۔ اب اس عبارت کو سمجھ لیجیے، سمیع اسمو سمان، اور اسی سے سماعتن اور سمان کے معنی سننے کے آتے ہیں، اور کتب کتابت کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، اور عرف یعرف عرفانا و معرفت کے معنی جاننا۔ اور یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے، سماع کی بھی مصدر ہے، کتابت بھی مصدر ہے، اور معرفت بھی مصدر ہے، سب مصدر استعمال ہوا ہے۔ اور ہاجر یہاجر، مہاجرتن کے معنی ہجرت کرنا۔ وقال، تو انہوں نے کہا، یعنی ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا سردار تھا، انہوں نے کہا، کیف تدعی انک عرفت علمها وقد اخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم۔ اب ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے تم دعویٰ کر رہے ہو، ادعا یدعی، ادعاء کے معنی دعویٰ کرنا، کیسے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ انک، دیکھیں عرف سے عرفت علمہا، کہ تم جانتے ہو اس علم کے بارے میں، جب کہ، وقت کا معنی کر لیں گے جب کہ، یہ حال بن رہا پورا جملہ، وقد اخذناها منک، یہ پورا حال بن رہا ہے، جب کہ ہم تم سے وہ چیز لے چکے ہیں، قد اخذنا، ہم لے چکے ہیں، ہاں اس کو، منک، تم سے، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم کو اس کے علم کی جانکاری ہے جبکہ ہم نے تم سے اس کو لے لیا ہے۔ فتجردت، تجرد، یہ تجردن کی معنی خالی ہونا، اور تم من معرفتها، اس کے علم و معرفت سے خالی ہو چکے ہو، وبقیت بلا علم، اور تم بغیر کسی علم کے باقی ہو، یعنی تمہارے پاس کسی طرح کے بھی کوئی علم نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمام نوٹس اور تمام جو کتابچے تھے ہم نے تم سے لے لیے ہیں، پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں۔ ثم امر بعض اصحابہ، تو ان کے بعض ساتھیوں نے
حکم دیا، امر یأمر امرا کہ حکم دینا، یہاں پہ کہنا ہے کہ معنی میں کر لیں گے۔ پھر ان کے بعد ساتھیوں نے کہا فسلم الی المخلات، تو انہوں نے مجھے بستہ واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ قال الغزالی، امام غزالی کہتے ہیں هذا مستنطق انطقه الله ليرشدني به في امری۔ قال الغزالی، امام غزالی کہتے ہیں هذا مستنطق، استنطق یستنطق استنطاقا کے معنی ہوتا ہے یعنی منہ سے نکلی ہوئی باتیں، مستنطق جو بات نکل گئی، یہ وہ باتیں تھی انطقہ اللہ، انطق ينطق انطقا نے بلوانا، جو اللہ نے بلوا دیا مجھ سے، لیرشدنی، ارشد یرشد ارشادن کے معنی رہنمائی کرنا، لیرشدنی، دال کو نصب اس لیے دے رہے کیونکہ اس سے پہلے لام کئی ہے جو حرف ناصبہ میں سے ہے، تاکہ وہ میری رہنمائی کرے بھی اس سلسلے میں، فی امری، میرے معاملات میں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ وہ باتیں تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان سے نکلوا دیا تاکہ وہ اس سلسلے میں میرے امر کی رہنمائی کرے، یعنی میرے معاملات میں میری رہنمائی کرے۔ فلما وافیت، وافا یوافی موافاتن کے معنی پہنچنا، فلما وافیت طوس، جب میں طوس پہنچا، اقبلت علی الاشتغال، اشتغل یشتغل اشتغالا کے معنی مشغول ہونا، کام میں لگ جانا، اور اقبلت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں کام کی طرف مشغول ہوا، 3 سنین 3 سال تک، یعنی میں 3 سال تک کام کی طرف لگا رہا، کام کی طرف متوجہ رہا، حتی حفظت جمیع ما علقتہ، یہاں تک کہ میں نے محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، جمیع ما، ان تمام چیزوں کو جس کو میں نے نوٹ کیا تھا، حتی حفظت جمیع ما علقتہ، علقتہ میں ہا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے جمیع ما کی طرف، اور یہ ما جو ہے اسم موصول ہے۔ پھر ترجمہ اوپر سے دیکھ لیجئے، جب میں طوس پہنچا تو میں 3 سال کے لیے کام پر لگ گیا، یعنی 3 سال تک کام کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ میں نے ان تمام نوٹس کو یاد کر لیا جس کو میں نے تیار کیا تھا۔ وصرت بحیث لو قطع علی الطریق، وصرت، اور میں ایسے ہو گیا، یسارا یسر سرن سے معنی ہونا افعل ناقصہ میں سے سارا بھی ہے جس کے معنی ہونا کیا آتا ہے، اور کبھی کبھی احوال کی چینج ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو کہہ رہے کہ اور میں ایسا ہو گیا جیسا کہ اگر راست پر ڈاکہ ڈالا جاتا، یعنی رہزنی کی جاتی، تو لم اتجرد من علمی، میں اپنے علم سے خالی نہیں ہوتا۔ اتجرد یہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور لم جازم کی وجہ سے دال کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں۔